أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الدہر، آیہ نمبر 15۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں یا آپ کہیں آب خورے کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے یا جو ان پر گھمائے جا رہے ہوں گے۔ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ہوا اور یطواف، پھرائے جائیں گے طواف سے۔ طواف میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ وَيُطْوَافُ، اور پھرائے جائیں گے، علیہم، علی اوپر ہوتا ہے، ہم ان، تو علیہم ان پر، بِآنِیَةٍ، آنیہ حمزہ نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، برتن کے لیے استعمال ہوتا ہے، من فضّۃ چاندی کے، فا ضاد ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، و اور اکواب اور پیالے، کوب کاف و با اس کا روٹ ورڈ ہے، کانت ہوں گے، کاف و نون کے روٹ ورڈ کے ساتھ ہے یہ، قواریر شیشے کے، قاف رو رو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور پھرائے جائیں گے ان پر چاندی کے برتن، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور پیالے یا آب خورے جن کے بارے میں آتا ہے، یعنی اکواب کوب کی جمع ہے، ایسا برتن جس کی نہ ٹوٹی ہوتی ہے نہ دستی، یعنی جس کا ہینڈل بھی نہیں ہوتا ہے اور جس کو ایسی جگہ بھی نہیں ہوتی جہاں سے نکالا جا سکے کچھ، یعنی بالکل ہی وہ بند سا ہوتا ہے، آپ خورے بھی کہا جاتا ہے ان کو۔ تو شیشے کے پیالے ہوں گے، اکواب ہوں گے۔ تجوید میں دیکھتے ہیں۔ و میں ہونٹ گول ہوں گے، یو تو ہیوی لیٹرز میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، وَيُطَافُ، وَيُطَافُ علیہم، عین حروف حلقی میں سے ہے، علی، لئی کو واضح کرنا ہے، ڈھیلا سا نہیں پڑھنا، صحیح پراپر پڑھنا ہے، لئی کر کے، علی ہم، یہاں پر میم کی آواز کو ہم تھوڑا چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد با آ رہا ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر ہم میم کی آواز کو تھوڑا چھپا دیتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو تھوڑا چھپا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ علیہم بِآنِیَةٍ من، اب میں 2 حرف کا لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر ہے، اسٹینڈنگ فتحہ ہے، بِآنِیَةٍ میں ادغام غنہ ہو رہا ہے، من فضّۃ، اب میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، جہاں پر میں کہوں گی آپ کو کہ نون کی آواز کو چھپانا ہے یا اخفا کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس نون کو واضح نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو من کر کے نہیں پڑھنا، من کر کے پڑھنا ہے، فضّۃ،
दुआद है, दाल की आवाज़ ना आए, फिर दुआ हैवी मोटा पढ़ा जाएगा। त्यों अगेन इदगाम होना है। तो जब हम ता की तनवीन दो ज़ेर को वाव से मिलाएंगे तो हम प्रॉपर गुन्ना करेंगे, और गुन्ना क्या है, नाक में आवाज़ को लेकर जाना। फिर दुआ त्यों व कानत व व अलिफ मद्दा के साथ है। कानत बे में इख्फा करेंगे, का अलिफ मद्दा, कानत क़वारीरा, कानत क़ क़ाफ को मोटा पढ़ना है, वा में अलिफ मद्दा करना है, री में या मद्दा और रॉ में अलिफ मद्दा। अब आप यहाँ पर भी ये गोल निशान देख रहे होंगे। यहाँ पर हम रुक रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे तो हम फिर अलिफ को अदा नहीं करेंगे। अब हम हिफ्ज़ की प्रैक्टिस करते हैं। ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. 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 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी 15 आयत हो गई हैं। 15 आयत हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज से 15-16 डेज पहले मुझे ये आयत नहीं आती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह ने मुझे ये राह दिखाई और मैं इन आयत को जानने लग गई हूँ। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुझे कुरान का कुछ हिस्सा मिल गया, मेरे सीने में महफूज हो गया, मेरी ज़ात का हिस्सा बन गया। मैं जब चाहूँ उसको पढ़ सकती हूँ, और इससे बड़ी कामयाबी इस रमज़ान में मेरे लिए और कोई नहीं है। अल्लाह मुझे इस सूरत को पूरा करने की तौफीक दे। अगर कोई कमी रह गई है, आपको लगता है कि प्रॉपर याद नहीं हो पा रहा, तो भी कोशिश जारी रखें। लगता है पीछे से भूलने लग गया, तो भी कोशिश जारी रखें। क्या इस वजह से हम अपने काम दुनिया के छोड़ देते हैं कि बाद में तो फ़ायदा नहीं मिलेगा, नए कपड़े क्यों लेते हैं, ख़राब हो जाएंगे, क्या ज़रूरत है लेने की। नहीं, हमें शौक़ होता है, नई चीज़ लेनी है, नया करना है। तो ये कुरान की आयत दर्जात को बुलंद करने वाली हैं। हर दर्जा हर आयत के साथ बुलंद होता है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, हिम्मत हरगिज़ ना हारें,
اپنے سفر کو جاری رکھیں، اپنے ساتھ دوسروں کو دیکھیں جو آپ کے ساتھ ہی اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اور اپنے واقعات، اپنی ایفرٹس کو، اپنی جو اسٹرگل ہے کس طرح سے آپ یاد کر رہے ہیں، کیا طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے، کیا چیز آپ کو فائدہ مند رہی، اس کو ضرور ضرور شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں، مجھے شیئر کر سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے جو کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک آیت کو میں پورا دن رات پڑھتی رہتی ہوں، پیچھے سے پکا کرتی ہوں، اور مجھے فکر ہے، میرا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، انشاءاللہ یہ جو حلاوت آپ کو دے گا وہ کوئی اور چیز دے ہی نہیں سکتی ہے، الحمدللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دہر میں جنت کا ذکر پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے نا کہ جس چیز کی ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کتنی زبردست ہے، اس کو پانے کی چاہ بھی ویسی نہیں ہوتی۔ تو جنت کے بارے میں جب مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کچھ ہے، کتنا مزیدار، کتنا زبردست ہے، تو اتنی ہی زیادہ میری تڑپ، میری کوشش، میری محنت بڑھ جائے گی، اتنا ہی میرے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ میرا رب کی طرف بڑھنا آسان ہو جائے گا، اور شیطان کے بہلاوے میں انشاءاللہ میں نہیں آؤں گی، مایوس نہیں ہوں گی، اللہ کی طرف بڑھتی ہی جاؤں گی انشاءاللہ۔ وَيُطْوَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر چاندی کے برتن اور آبخورے پھرائے جائیں گے، كانت قواريرا وأكواب كانت قواريرا، جو شیشے کے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور آبخورے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، یعنی ان کی مجلس میں چاندی کے ایسے برتنوں اور آبخوروں کا دور چلے گا جو شیشے کے ہوں گے، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، اور ایسے برتنوں کا دنیا میں کہیں بھی وجود نہیں ہے، نہ ہم تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی چاندی کو کوٹ کوٹ کر اگر ہم مچھر کے پر کے برابر باریک بھی کر لیں تب بھی وہ شیشے کی طرح شفاف نہیں ہو سکتی۔ تو برتنوں کی ایک قسم جنت ہی میں ہوگی جو چاندی کی طرح سفید اور شیشے کی طرح شفاف ہوگی، اور یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہاں پر ان کے لیے چاندی کے برتن ہوں گے، لیکن اسپیشلی وہ یطوافو کہا گیا، اس کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں جو دو باتیں آ رہی تھیں، اسپیشلی ایک تو یہ کہ طواف یعنی گھوم رہے ہوں گے، مسلسل اویلیبل ہوں گے، ہر وقت اویلیبل ہوں گے، جب جو جس وقت جیسے جس طرح کھانا چاہے، لینا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، اور ساتھ ہی ورائٹی آف فوڈ ہوگی، یعنی بہت سارا ہوگا۔ آج کل ہم بفے لیتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں تو بہت ساری ڈشز پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری ڈشز میں سے اگر ہم نے پہلی لے لی ہے اور اگر ہم 10 نمبر لینا چاہتے ہیں تو ہم وہاں سے چل کے جاتے ہیں، اور وہ جا کر جو ہال کا دوسرا کارنر ہوتا ہے وہاں سے جا کے وہ والی کھانے کی چیز ڈالتے ہیں، اور ہمیں وہ بہت اٹریکٹیو لگ رہا ہوتا ہے، اچھا تھوڑا سا اور بیسٹ اگر ہم جائیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ڈال کر انہوں نے، اور وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس میں کھانے کی مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس میں اور ہمیں اٹریکشن ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جتنی بھی آپ جنت کی کوالٹیز پڑھیں گے، نہروں کی بات آئی تو اس میں کہا گیا جہاں چاہیں گے اس کو نکال لیں گے، اور اسی طرح سے پرندوں کے بارے میں آتا ہے کہ جس پرندے کو ان کو کھانے کو دل کرے گا اشارہ کریں گے وہ ان کو سامنے حاضر ہو جائے گا، درخت جہاں چاہیں گے وہاں پر ان کے لیے نکل آئے گا جو پھل پودا چاہیں گے، اور ہم یہاں پر برتن بھی ہیں گھوم رہے ہوں گے، مسلسل سرکولیٹ ہو رہے ہیں، مسلسل آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو تھوڑی سی بھی محنت مشقت کر کے ان کو لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، کوئی بھی اگر آپ کھانے کی چیز لینا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے مسلسل گردش کر رہے ہیں، مسلسل آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں، آپ کو جو چاہیے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے، ورائٹی آف فوڈ ہے، مزے ہی مزے ہیں، کس کے لیے؟ جو دنیا کی حقیر زندگی میں رب کو راضی کر گیا، صبر کر گیا، خود کو روک گیا، غصہ پی گیا، رب کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دے دی، اپنی زبان کو روک لیا، اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی پر ہنسا نہیں، تانا نہیں دیا، دل نہیں دکھایا، دوسروں کو باتیں سنا کے شرمندہ نہیں کیا۔ اچھا بہت دفعہ ہم غصہ نہیں کرتے، کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ہم اس کو سنا دیتے ہیں، اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، لیکن اس ٹائم مجھے مشکل بڑی ہوئی تھی اور فلاں چیز، دوسرے کو کچھ نہ کچھ ایسا جملہ کہ میں نے سنانا تو ضرور ہے، ٹھیک ہے اس کو پتہ تو چلے نا، کچھ بھی یعنی کسی بھی طرح کا،
تو اپنے آپ کو جو اس دنیا، اور وہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سمندر میں ایک آپ انگلی ڈالی اور نکالی، جو اس پہ پانی لگا تھا، کہا یہ دنیا ہے اور باقی ساری آخرت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اتنے سے قطرے میں محنت کر کے پورا سمندر پا جائیں گے۔ اس زندگی کے تھوڑے سے وقت میں اگر آزمائشیں ہیں، ٹیسٹ ہیں، مشکلیں ہیں، ان کو یہ سوچ کر گزاریں، رب کو راضی کرتے ہوئے کہ یہ جلدی ختم ہو جانا ہے، آخرت میں مزے ہی مزے ہیں، میں نے وہ مزے لینے ہیں۔ آج اگر میں کوئی بھی کام جو بہت میرا کرنے کو دل کر رہا ہے، میرا بہت دل کر رہا ہے بیٹھ کے موویز دیکھوں، میرا بہت دل کر رہا ہے میوزک سننے کو، میرا بہت دل کر رہا ہے بن ٹھن کے باہر نکلنے کو حجاب کے بغیر، سوچیں اب بھی کنٹرول کر لیا تو کل قیامت کے دن نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں، مزے ہی مزے، اینڈ لیس، جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ہر طرح کی ورائٹی آف فوڈ ہوگی، اور وہ برتن بھی کیسے ہیں، دیکھیں چاندی کے برتن، شیشے کے ہوں گے بنے ہوئے، یعنی چاندی، شیشے اور ان کا مکسچر، اور وہ سوچیں کہ وہ کیا خوبصورتی ہوگی۔ اللہ ہمیں وہ عطا کرے اور ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔